اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر تھا۔ اب جب آپ نے حق کی دعوت لوگوں کو دی اور یہود نے اپنے ضد اور تکبر کی وجہ سے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اب کافی عرصہ گزر گیا آپ کی دعوت کا، اور اب آپ کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی اور آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا اور آپ کو فلسطین کی رومی عدالت میں لے گئے۔ عدالت نے آپ کو صلیب چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ پاک نے آپ کو آسمان پر اٹھایا اور آپ کے حواریوں میں سے جس شخص نے، جس کا نام شمعون قرینی تھا، اسی نے آپ کی اطلاع رومیوں کو دی تھی۔ یہ بات انگریز خود تسلیم کرتے ہیں، جس کا ذکر برٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے کہ شمعون قرینی کو صلیب پر لٹکا کر وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ ان تمام واقعات کی تفصیل قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتی، بلکہ یہ تفسیر انجیل برنباس سے ملی ہے۔ برنباس انجیل کا ایک نسخہ ہے جس میں یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ اب آیات پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ، بس جب محسوس کیا عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ نے ان میں کفر کو، یعنی بنی اسرائیل میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہر شخص ان کی بات سن کے ان کا مخالف ہو رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو قال، حضرت عیسیٰ نے کہا، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، یعنی کون میری مدد کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حواری حور سے ہے، حور کے معنی ہے سفیدی، کیونکہ ان کے دل بہت صاف تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے حواری دھوبیوں کو کہا گیا، کیونکہ جس جگہ پر حضرت عیسیٰ زیادہ وقت گزرتا تھا، ایک جھیل تھی جہاں پہ دھوبی کپڑے دھویا کرتے تھے۔ تو پھر جب آپ کی مخالفت انتہا کو بڑھی تو ایک دن آپ نے ان سے کہا کہ کوئی ہے کہ تم جو کپڑوں کو دھوتے ہو، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنے دل کو صاف کرو، اپنی روح کو صاف کرو؟ تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ۔ اگرچہ یہ بہت تھوڑے آدمی تھے، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ 12 حواری تھے آپ کے، جو آپ کے ساتھ ساتھ موجود رہا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ بہت مخلص تھے۔ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی دعوت ہر قیمت پر آگے بڑھانے کا حضرت عیسیٰ سے عہد کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور حضرت عیسیٰ کو کہا کہ آپ بھی گواہ بن جائیں کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں اللہ کے۔ تو پھر ان حواریوں نے مزید دعا کی کہ رب بنایا ہے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس چیز پر جو تو نے نازل کی، یعنی حضرت عیسیٰ پر، بتبعنا الرسول، اور اے پروردگار ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں لکھ لے ان لوگوں کے ساتھ جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور پھر انہوں نے، یعنی ان کافروں نے بھی کچھ تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، کہ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعوکا، اور اب تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرکا، اور تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وجاعل الذین اتبعوکا، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ صاحب روح المعانی اور علامہ رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کامل پیروی تو کی ہے مسلمانوں نے اور ناقص پیروی کی ہے عیسائیوں نے، اور ان دونوں کا آج تک یہودیوں پر تسلط چلا آ رہا ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ پھر فرمایا ثم الی مرجعکم، اور پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فاحکموا بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم، کہ جس میں تم تھے، فیہ تختلفون، جس میں اختلاف کرتے تھے۔
اور وہ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَأُعَذِّبُهُم، بس میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیدہ، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ، بس میں ان کو پورا پورا دوں گا، اجورہم، ان کا اجر، واللہ، اور اللہ، لا یحب الظالمین، نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ پچھلے اسپاق میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نجران کا 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا سن 9 ہجری میں، جس میں ان کے سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما بھی تھے، جنہوں نے صحابہ سے اور آپ سے کافی لمبی بات چیت کی، اور ان میں ابو حارثہ ابن القمہ اور قرظ بن القمہ، انہوں نے یہ مذہبی رہنما تھے، ان کے پادری تھے، اور انہوں نے بھی کافی لمبی بات چیت کی۔ تو اس میں جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے پیٹ میں رہے، پیدا ہوئے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور ایک انسان کی طرح ان کی ضروریات تھیں۔ انہوں نے ان سب باتوں کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ اچھا پھر آپ بتائیے کہ اگر اللہ ان کا باپ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا، تو پھر حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، یہ آیات نازل کی کہ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، جیسے مثال تھی آدم کی، کہ حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت آدم کی مثل ہی بنایا گیا، اور حضرت آدم کے تو ماں بھی نہیں تھی، وہ تو از خود پیدا ہوئے، کسی سے پیدا بھی نہیں ہوئے۔ خلقہ، پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے، ثم، اور پھر قال لہ، کہا اس سے، کن فیکون، ہو جا، اور پس وہ ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا، اور جبکہ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے پیٹ میں کلمہ کن کے ذریعے پیدا فرمایا۔ الحق، یہ سب حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکم، پس مت ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اب یہ آگے وہی نجران کا جو وفد آیا، جب بات چیت ساری ہوئی اور ان کو جب وہ لوگ لاجواب ہو گئے، تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ اب ان کے ساتھ آپ مباہلہ کریں۔ یہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ مباہلہ وہ ہوتا ہے کہ جب حق ظاہر ہو جائے اور اگلا فریق ضد پر اڑ جائے تو پھر مباہلے کا حکم ہے۔ یہ آیت مباہلہ بھی کہلاتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نصارہ نجران اس قدر سمجھانے پہ بھی اگر قائل نہ ہو تو ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ چنانچہ دعوت مباہلہ سن کر جو نجران کا وفد تھا انہوں نے کچھ مہلت لی اور آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ہم جواب دیں گے۔ بہرحال ان میں جو تجربہ کار افراد تھے، ان کے مذہبی رہنما، تو انہوں نے کہا کہ اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت مسیح کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اور کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں۔ بس ایک نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا ہلاکت یا عذاب الہی سے نہ بچے، اور پیغمبروں کی بددعا اور لعنت کا اثر نسلوں تک ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کو روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں۔ یہی تجویز، یہی فیصلہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ لوگ پہنچے تو آپ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب ان کو دیکھا، ان کی نورانی صورتیں دیکھیں، تو ان کے ایک پادری نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہو، ورنہ ایک نصرانی زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ بالآخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ دیا اور سالانہ جزیہ دینے کا فیصلہ قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو وادی آگ بن کر ان پر برستی، اور خدا تعالیٰ نجران کا بالکل استحصال کر دیتا، 1 سال کے اندر اندر تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اس چیز کا اب یہاں پر ذکر ہے۔ فَمَنْ حَاجَّاكَ، پس جب جھگڑا کرے تیرے ساتھ،
جو شخص فی ہی اس میں من بعد ما جاءک اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس من العلم علم، فقل تو پس آپ کہیں تعالو آؤ، ندعو اور بلاؤ ابناءنا و ابناءکم ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم اور ہم خود اور تم لوگ بھی، یعنی ہم بھی حاضر ہوں اور تم لوگ بھی، ثم نبتہل اور پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ اور پس ہم ڈالیں لعنت اللہ کی علی القاذبین جھوٹوں پر۔ ان ھذا بے شک یہ لاہو القصص الحق کہ جو حدیثہ کے بارے میں بیان ہوا ہے یہ حق ہے، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ لاہ العزیز الحکیم وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تولوا اور پس پھر اگر یہ لوگ حق کی بات سننے سے پیٹھ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بس بے شک اللہ علیم بالمفسدین جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، کہ پھر اللہ ان سے خود نبٹ لے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم ان کو اپنے دل اور دماغ سے اس حق کو تسلیم کریں اور کسی قسم کی روگردانی نہ کریں، اور اس حق سے منہ موڑ کر ہم مفسدین میں شامل نہ ہوں، اللہ کے غضب کے حقدار نہ ٹھہریں۔ اگر آج ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، ہم اس کے لیے اگر آج ٹائم نہیں نکالیں گے تو ہمارا بھی شمار انہی عیسائیوں اور یہودیوں میں ہوگا کہ جنہوں نے جب ان کے پاس یہ حق آیا تو انہوں نے اس کا ماننے کا انکار کر دیا۔ انکار یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو اللہ نے آیات بھیجی یہ ان سے ہم متفق نہیں ہیں، یا ہم ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سچا کلام ہے، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو نہ ماننے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں نہ، اس کو ہم سمجھیں نہ، اور اس کا ہم حق نہ ادا کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔